لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر اپنے جانثار ساتھیوں سمیت 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ نواسۂ رسول تھے، حضرت علی کے نور العین تھے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے سرور تھے، دوش رسالت کے شاہ سوار تھے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے والا وہ حضرت حسین بن علی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت حسین بن علی سے کیا کرتے تھے، اور حسین بن علی پیغمبر کے سینے پہ کھیلتے تھے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب اللہ کے پیغمبر سجدے میں جاتے تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے اور اللہ کے پیغمبر اپنا سجدہ لمبا کر دیتے۔ وہ حسین بن علی جب باہر کھیلتے تھے، بارش شروع ہو جاتی، اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے کہ فاطمہ بچوں کو اندر بلا لو، کہیں بارش کے قطروں سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ حسین بن علی کہ جن کی تربیت کے 3 بڑے مکتب تھے۔ ایک آپ کی والدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت گاہ تھی۔ دوسرا بڑا مکتب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تیسرا بڑا مکتب آپ کے نانا امام الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں مکتب میں علم حاصل کرنے والا وہ طالب علم کتنا عظیم ہوگا، کہ وہ ادارے کتنے عظیم تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بیٹی ادباً تعظیماً باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور ہر بیٹی ہر اولاد اپنے ماں باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن صاحب الولاق شہنشاہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ابا حضور کے گھر تشریف لاتی
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی خدمت گزار، وفادار بیٹی دنیا کے اندر اپنی مثال آپ تھی۔ اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی جدائی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے غم اور پریشانی میں رہی۔ کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان 6 مہینوں کے اندر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک غم کی حالت میں تھی کہ حضرت رات کو خواب کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو صبح خواب سے بیدار ہوئی، گھر کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، ہر کام صاف ستھرا کیا، گھر کی صفائی کی، اور اپنے دونوں شہزادوں کو حسنین کریمین کو نہلایا دھلایا، اپنے ہاتھوں سے نئے جوڑے پہنائے اور خوشبو لگائی، آنکھوں پہ سرما لگایا، اور اپنی بیٹی حضرت زینب کو تیار کیا، اور اپنے سب بچوں کو جمع کر کے ان کو کچھ وصیتیں نصیحتیں کی، اور پھر فرمانے لگی کہ بیٹی زینب اب میں آپ سے جدا ہونے والی ہوں، اب ان بچوں کا خیال رکھنا۔ شاید کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نگاہ اس میدان کربلا کی طرف تھی کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلا دوں دھلا دوں۔ میدان کربلا کے اندر کون ان بچوں کے خاک کو صاف کرے گا؟ میدان کربلا کے اندر کون ان بچوں کے چہروں کو صاف کرے گا؟ میدان کربلا کے اندر کون ان بچوں کے چہرے سے خون کو مٹائے گا؟ تو یہ وہ تصورات تھی جو سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے ان معصوم بچوں کے بارے میں تھی، اور بچوں کو جمع کیا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ اے زینب میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے، اچانک گھر کے اندر دیکھا کہ ماحول بدلا ہوا ہے، پوچھا فاطمہ خیر تو ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ آج میں آپ سے رخصت ہونے والی ہوں۔ آج میرے ابا حضور خواب میں مجھے آئے اور مجھے یہ بشارت دے گئے کہ آج میں آپ سے جانے والی ہوں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جنہوں نے اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ میری زندگی بھر کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، میرے سائے پہ نہیں پڑی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آخری پہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہوا، اور رات کے آخری پہر ہی ان کو دفنایا گیا۔ تو یہ پہلی تربیت تھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب ماں نیک ہو تو پھر بیٹا شاہ ولی اللہ جیسا پیدا ہوتا ہے، جب ماں صالح ہو تو بیٹا شاہ اسماعیل شہید جیسا پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں حافظ قرآن ہو تو بیٹا عطاءاللہ شاہ بخاری جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ماں کے دودھ کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اور پھر ماں وہ عظیم ہستی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی کہ اس کی اولاد، اس کا بیٹا وہ کتنا بہادر ہوگا، وہ کتنا جری ہوگا، وہ کتنا صبر والا ہوگا، وہ کتنا استقامت والا ہوگا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا جیسا حیا عطا کر دے، اور حضرت
طیبہ طاہرہ حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا پردہ عطا کر دے، اور ام المومنین حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقوی اور زہد پیدا کر دے، اور تاکہ وہ ایسی اولاد جنم دیں کہ وہ جو اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی عزت اور ناموس کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے، قرآن پاک کی حرمت کے لیے، کہ وہ اولادیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ حاصل اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔